بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت یہ بتاتی کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آقا علیہ السلام کی سوچ جو تھی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پہلے سلامی دینے والے، پہلے گھر میں حجرے میں مبارکباد دینے والے جو باہر سے لوگ انسانوں میں سے تھے وہ تو کفار میں سے تھے، وہ آپ کی شریعت کو ماننے والے نہیں تھے۔ مگر اگر سوچ محدود ہوتی کہ خبردار میرے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ آئیں اور میرے کلمہ پڑھنے والے جو وہ میرے گھر میں نہ آئے، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کون مانتا؟ مگر وسعت نظر عطا فرمائی، فرمایا میری وسعت نظر یہ ہے کہ میں آج پہلے ان کو سینے سے لگا رہا ہوں جو مجھے مانتے نہیں ہیں۔ تو سوچ محدود نہیں تھی، لامحدود سوچ تھی۔ کیوں؟ کہ وہ صرف مسلمانوں کے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے تھے، وہ پوری انسانیت کے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، جانوروں کے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ لہٰذا سوچ کے اندر وسعت نظر پیدا کی۔ یہی سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور عکس ہے کہ آپ کی امت کے اندر جب مجدد اثر پیدا ہوئے، جب آپ کی امت کے اندر اس سوچ کے مالک پیدا ہوئے تو ان کی سوچیں بریلویت سے نکلی، ان کی سوچیں دیوبندیت سے نکلی، ان کی سوچیں اہل حدیثیت سے نکلی، ان کی سوچیں مذہب سے نکلی، ان کی سوچیں علاقائی سے نکلی، ان کی سوچیں ملک سے نکلی، ان کی سوچیں اتنی بلند ہو گئی کہ سارے مذاہب، مسالک، ساری اقوام نیچے رہ گئی، سوچ انسانیت پر آ گئی۔ فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جس حال میں بھی اس رب کو مانتی ہے اس کی اصلاح اور اس سے محبت کرنا یہ اسلام کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سوچیں جب بالا تر، تو جب سوچ بالا تر ہوتی ہے تو اس شخص کو سسٹم تھنکر کہتے ہیں۔ اس دور کے اندر، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر صدی کے اندر اس سسٹم تھنکر والے لوگ جن کو ہم انگلش میں سسٹم تھنکر کہتے ہیں، قرآن اور شریعت کی لغت کے اندر اس کو مجدد اثر کہا جاتا ہے، وہ ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی شخصیات کو پیدا کیا، ہر دور کے اندر پیدا کیا۔ آج کے دور کے اندر جو شخصیت پیدا ہوئی اس کا نام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔